اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تازہ ترین کے لائیو سیشن کے ساتھ میں ایڈوکیٹ طاہا حسین ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لا اویئرنیس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. اپنے پریویس لائیو سیشن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان. تو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان کو ہم نے اپنے لائیو سیشن میں ڈسکس کیا، کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. تو آج کے اس لائیو سیشن میں بھی مزید ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارا آئین پاکستان اپنے شہریوں کو، پاکستانی شہریوں کو فراہم کرتا ہے، ان فنڈامنٹل رائٹس پر ہم نے اپنے لائیو سیشن میں، پچھلے لائیو سیشن میں بھی گفتگو کی تھی ڈیٹیل میں، اور آج کے اس لائیو سیشن میں بھی مزید ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مزید آڈینس جو ہے وہ جوائن کر لے. آڈینس ہماری آہستہ آہستہ انکریز ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح ہم اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں. آج کے فنڈامنٹل رائٹس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے سر فہرست ہے وہ آرٹیکل 13 ہے، فریڈم فرام ڈبل جیوپارڈی. ڈبل جیوپارڈی دوستو کیا چیز ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. ڈبل جیوپارڈی، فریڈم فرام ڈبل جیوپارڈی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، جب کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے، تو اس جرم کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کا ٹرائل چلتا ہے. ٹرائل چلنے کے بعد یا تو اس کو سزا ہوتی ہے یا پھر وہ بری ہو جاتا ہے. تو ڈبل جیوپارڈی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص، اگر کسی شخص کو کسی جرم کے مطابق سزا دے دی گئی ہے، اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہے، کرمنل ٹرائل اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو سزا دے دی گئی ہے یا وہ بری ہو گیا ہے، تو اسی جرم میں دوبارہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ ڈبل جیوپارڈی کہلاتا ہے کہ کسی ایک جرم میں دوبارہ اسی بندے کو ریپیٹڈلی سزا نہیں دی جائے گی. دوستو میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ٹرائل، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹرائل بیسیکلی کیا ہوتا ہے. کرمنل ٹرائل جو ہوتا ہے، کرمنل ٹرائل کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب کوئی شخص کوئی کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی شخص جب کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کے بعد سیکشن 154 آف کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت اس کو سزا، اس کے تحت پولیس آفیشلز جو ہوتے ہیں، جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہوتا ہے کسی تھانے کا، تو وہ اس شخص کے خلاف، اس ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج رجسٹر کرتا ہے. ایف آئی آر درج جو ہے وہ سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت کی جاتی ہے. ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اب پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ اس ملزم کو گرفتار کرے گی. دوستو میں یہاں پہ جو ملزم لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی بھی ملزم تب تک مجرم نہیں کہلایا جاتا جب تک کہ اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے. جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ ملزم کہلائے گا، مجرم نہیں کہلائے گا. تو اسی طرح جب ایف آئی آر پولیس درج کر دیتی ہے، تو ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 161 آف سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ، جو اس وقوعے کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ، ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے سیکشن 161 کے تحت. پولیس ان گواہان کا، ان آئی وٹنسز کا، ان چشمدید گواہ کا بیان ریکارڈ کرتی ہے. بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جب اس ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کنسرنڈ میجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جاتا ہے. کنسرنڈ میجسٹریٹ کے سامنے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس پر میجسٹریٹ صاحب چارج فریم کرتے ہیں. چارج فریم جو ہے سیکشن 242 سی آر پی سی کے تحت چارج فریم کیا جاتا ہے. 242 سی آر پی سی کے تحت چارج فریم کیا جاتا ہے کسی بھی ملزم پر. چارج فریم جب چارج فریم کیا جا رہا ہوتا ہے کسی ملزم پر،
تو چارج فریمنگ سے پہلے اس ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ نے جرم کیا ہے، جس جرم کے آپ مرتکب ہوئے ہیں اور جس جرم میں آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، کیا آپ اس جرم کو مانتے ہیں؟ کیا اپنے آپ جرم کا اقبال جرم کرتے ہیں؟ تو جو مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، وہ اگر تو اس جرم کو مان لیتا ہے، اگر اس جرم کو وہ مان لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس جرم کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے، میجسٹریٹ صاحب وہ سزا اس ملزم کو دیں گے جو اس نے وہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے، فریمنگ آف چارج کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی ہے، فریمنگ آف چارج کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں یا پھر آپ ٹرائل کلیم کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی فریمنگ آف چارج جب ہو جاتا ہے، جب اریسٹ کر کے کسی بھی ملزم کو جب اریسٹ کر کے لایا جاتا ہے میجسٹریٹ صاحب کے سامنے، تو اگر فرض کریں اگر ان کو کیا کہتے ہیں، اس سے میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اگر پولیس اسے پیش نہیں کر رہی ہے، اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اگر پولیس کسی شخص کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں جو وکیل ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کرے گا، سیکشن 249 اے کے تحت، سیکشن 249 اے سی آر پی سی کے تحت ہیبیس کارپس کی ریٹ سیشن میں موو کرے گا، یا پھر ہائی کورٹ میں بھی ہیبیس کارپس کی ریٹ موو کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور کسی بھی ملزم کو اس ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد سزا دی جاتی ہے یا پھر اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈبل جیوپارڈی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر سزا دے دی گئی ہے کسی جرم میں، تو دوبارہ اس کو اسی جرم میں سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح ہم اپنے نیکسٹ آرٹیکل کی جانب چلتے ہیں، جو کہ آرٹیکل 14 ہے۔ آرٹیکل 14 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی۔ رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی، دیکھیں دوستو، ہم ایک اسلامی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو اس اسلامی معاشرے کے تحت ہمارے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کے مطابق ہماری ایک چار دیواری ہے، جس چار دیواری کے اندر ہم رہتے ہیں، تو کوئی بھی اس چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کرے۔ تو آرٹیکل 14 رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی آپ کو یہی چیز بتاتی ہے کہ آپ کی چار دیواری کا تقدس کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر اجازت آپ کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے، تو آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے مطابق کوئی بھی کارروائی اس پہ کر سکتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے آپ کا۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے مطابق جو آرٹیکل 14 ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ ڈگنیٹی، وہ آپ کو یہ چیز فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے چار دیواری کا تقدس کسی طور بھی پامال نہ ہونے دیں۔ اسی کے ساتھ ہی کورسپونڈنگ سیکشن ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص آپ کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں، اپنی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ کرنے دیں، اور اس کے ساتھ کورسپونڈنگ سیکشن 441 اینڈ 442 آف پاکستان پینل کوڈ، وہ آپ کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حق دیتا ہے۔ تو جو شخص کسی کی چار دیواری کا تقدس پامال کرے گا، تو ایک تو وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے۔ جو شخص کسی کے گھر داخل ہو جاتا ہے بغیر اجازت کے،
تو ایک تو وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے، دوسرا اس کو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت اسے سزا بھی دی جائے گی. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 441 اینڈ 442 کے تحت اسے سزا دی جائے گی جو شخص کسی کے گھر میں داخل ہوگا بغیر اجازت کے. تو جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ہم اپنے لائیو سیشن جو کر رہے ہیں وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم فنڈامنٹل رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں فراہم کرتا ہے بطور پاکستانی شہری، جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، تو ان فنڈامنٹل رائٹس کو ہم نے اپنے پریویس لائیو سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس لائیو سیشن میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان میں سر فہرست جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ڈبل جیوپارڈی کا، فریڈم فرام ڈبل جیوپارڈی کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو ایک دفعہ کسی جرم کی سزا دے دی گئی ہے قانون کے مطابق، تو دوبارہ اس کو اسی مقدمے میں سزا نہیں دی جائے گی. سیکنڈلی جو میں نے بات کی ہے رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ ڈگنیٹی، تو وہ یہ ہے کہ چار دیواری کا تقدس کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا. اس کے بعد آرٹیکل چلتے ہیں ہم آرٹیکل 17 کی طرف. آرٹیکل 17 یہ ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن. فریڈم آف ایسوسیشن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص کسی تنظیم کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فرم کو، کسی بھی کارپوریشن کو جوائن کر سکتا ہے. اس کو یہ رائٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ کوئی بھی شخص کسی تنظیم کو، کسی ایسوسیشن کو، کسی کارپوریشن کو، کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتا ہے. لیکن اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں. وہ ریسٹرکشنز یہ ہیں کہ جس تنظیم کو یا جس ایسوسیشن یا جس فرم کو یا جس کارپوریشن کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ایسوسیشن ایک تو لیگل ہونی چاہیے. اس لیگل جو ایسوسیشن ہے وہ لیگل ہونی چاہیے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ لیگل ہونے چاہیے، وہ غیر قانونی نہیں ہونے چاہیے. اگر تو کسی تنظیم کو حکومت پاکستان غیر قانونی قرار دے دیتی ہے، کسی تنظیم کو یا کسی ایسوسیشن کو، کارپوریشن کو یا کسی فرم کو اگر حکومت پاکستان غیر آئینی، اینٹی اسٹیٹ یا غیر آئینی قرار دے دیتی ہے یا کل عدم قرار دے دیتی ہے، تو آپ اس تنظیم کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ آپ اپنا فریڈم آف ایسوسیشن ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے نیکسٹ آرٹیکل کی طرف جاتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 18 فریڈم آف پروفیشن. تو جیسے میں نے فریڈم آف ایسوسیشن کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح فریڈم آف پروفیشن بھی آپ کو حکومت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. فریڈم آف پروفیشن یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پروفیشن، کوئی بھی لیگل پروفیشن آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں ریسٹرکشن آ گئی ہے کہ کوئی بھی لیگل پروفیشن آپ جوائن کر سکتے ہیں، انلیگل پروفیشن کو آپ جوائن نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بھی جتنے بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، تو ہر آرٹیکل کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی بتائی گئی ہیں. تو وہ ریسٹرکشنز بیسیکلی ڈیوٹیز ہیں. جیسے میں نے اپنے بالکل سٹارٹ میں اپنے لائیو سیشن میں بتایا تھا کہ کچھ حقوق جہاں پہ آپ کے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. حقوق جب آپ اپنا حقوق کلیم کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی پرفارم کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو حقوق آپ کو آئین پاکستان فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. تو دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا لائیو سیشن جو ہے وہ اینڈ کرنے کی جانب چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لائیو سیشن میں بھی ہم مزید فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کریں گے. تو آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیا کریں. کچھ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی سوالات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سیشن کے دوران بھی کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور سیشن کے بعد بھی تازہ ترین کے پیج پہ ان باکس میں یا آپ کر سکتے ہیں مجھ سے کویشچنز. تو میں ان کا آنسر بھی آپ کو دیا کروں گا.
اسی طرح اسی کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔